ہاں سب سے بڑی گالی کیا ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے. بولو ہے یا نہیں؟ آپ کسی سے پوچھیں آپ کے ابا کون ہے، پتہ ہی نہیں. اس سے بڑی گالی کوئی ہو سکتی ہے بھائی؟ لیکن ماڈرن لوگوں نے نا ہر برائی پہ ماڈرنزم کا لیبل لگا کے اس کو کیا کر دیا ہے، خوشنما بنا دیا. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ایک زمانہ آنے والا ہے کہ باپ نہ ہونا یہ فیشن بن جائے گا، یہ ماڈرن ہونے کی علامت. یہ اتنے ماڈرن ان کے ابا نہیں ہوتے، لوگ یہ باتیں کریں گے. یہ گوروں کے آپ بہت سو کے یہاں نہیں ہوتے. یہ دقیانوس قسم کے لوگ ہیں جن کے باپ بھی ہے، تایا بھی ہے، چاچا بھی ہے، خالہ بھی ہے، پھپھی بھی ہے. یہ پرانے دقیانوس نہیں جو خاندان کی وہ زنجیروں میں بندھے ہوئے پرانے لوگ، یہ باتیں ہوا کریں گی. ابھی تک تو ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا ہے، گالی ہے نا. یار آپ اپنے ابا کا بتاؤ کون ہے، کہ ابا تو مطلب عیدی سینٹر سے ملے تھے آپ، کہ جھولے سے ملے تھے آپ. ابھی تک ہمارے کلچر میں باپ نہ ہونا کیا سمجھا جاتا ہے، گالی. تہذیب یافتہ لوگوں کے ہاں باپ ہوتے ہیں، خاندان ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیں برائی پہ اچھائی کا لیبل ماڈرنزم کے نام سے نا، عنوان سے. جیسے پہلے پورے کپڑے پہننا یہ تہذیب کی علامت تھی، اب تہذیب یافتہ وہ گھر سمجھا جاتا ہے جن کے ہاں کپڑے مختصر سے مختصر ہوں. بڑے مہذب لوگ ہیں بھائی، کپڑوں کا ان کے ہاں رواج ہے. ان کی خواتین بہت مختصر ڈریس پہن کے گھومتی ہیں، ماڈرن خواتین. کسی نے مجھے کراچی کے پوش علاقے کا نام لیا کہ میری وہاں کل کہا کہ میری وہاں کپڑے کی دکان ہے. میں نے وہاں کا تو کپڑا بکتا ہی نہیں ہے، تو آپ نے دکان کیوں کھولی ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں بکتا؟ میں نے کہا تو میں نے تو کسی کو نہیں وہاں کپڑے پہنے میں دیکھا. 2-4 ہوتے ہیں چھوٹے موٹے ہلکے پھلکے سے، تو اس میں دکان چل جاتی ہے. وہ ہنسنے لگے، کیسی باتیں کر رہے ہیں. میں نے کہا صحیح بات ہے، غریب علاقوں میں کپڑے کی دکان کھولو چلے گی، پوش علاقے میں، مالدار علاقے میں کپڑے کی دکان، اسٹیکر کی دکان چلے گی. وہاں پہ کپڑوں کے نام پہ 2-3 اسٹیکر بکیں گے. کپڑے تو میں حیران ہو رہا ہوں، آج کل لیڈیز کپڑوں کا بزنس بہت چل رہا ہے، حالانکہ لیڈیز کپڑا استعمال کر نہیں رہی ہیں. بزنس پتہ نہیں کس بات کا ہو رہا ہے. تو جو تہذیب بد تہذیبی تھی اسے کیا نام دے دیا، تہذیب. مذہب آپ کو دائیں بائیں نہیں ہونے دیتا، اللہ آپ کو غلط سمت میں نہیں جانے دیتا. مذہب کا سب سے بڑا عیب یہی سمجھا جاتا ہے کہ وہ جو ہے نا ہر چیز میں دخل اندازی دیتا ہے. مذہب وہ بتاتا ہے کہ یہ غلط ہے، یہ کلچر کی وجہ سے اس برائی کو تم اچھا سمجھ رہے ہو، حقیقت میں یہ اچھا نہیں ہے. اور بالکل صحیح بات کرتا ہے مذہب. لوط علیہ السلام کی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کا رواج ہوا، مذہب نے مداخلت کی. مذہب نے مداخلت، ساری قوم ایک طرف، مذہب کیا کہہ رہا ہے، وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ. اللہ نے تمہارے لیے جو عورتیں پیدا کی ہیں، نیچر تو یہ ہے نا، نیچرل تو یہ ہے، تو مرد کے لیے عورت، عورت کے لیے مرد، تم ان کو چھوڑ کے مردوں کے پاس کیوں جا رہے ہو؟ کتنی صاف بات تھی یا نہیں تھی؟ لیکن وہی تانا ان پیغمبروں کو دیا گیا جو تانا آج مذہبی رہنماؤں کو دیا جاتا ہے کہ یہ انہی باتوں میں الجھا کے ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اسی میں پڑے ہوئے، نامحرم کو نہیں دیکھنا تو فلانے کو نہیں دیکھنا تو یہ پردہ کرنا ہے عورت نے، یوں کرنا ہے، ایسے اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو اس کا ترقی کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ تو لوط علیہ السلام کی قوم کو بھی یہ تانا دیا، لوط علیہ السلام کو بھی یہ تانا دیا گیا، اور یہاں تک کہا گیا کہ آپ علاقہ چھوڑ کے نکل جائیں، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر چلے جائیں اگر آپ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. بالکل یہی بات 100% آج کے لبرل لوگ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے، اگر اسے برائی پسند نہیں ہے تو اپنی آنکھیں بند کر لے. وہ ہمارے صدر کا بیان آیا تھا نا کہ میراتھن ریس جس کو پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بولو بند کر لے. یہ آیا تھا نا وہ ونس اپون اے ٹائم میراتھن ریس جو لڑکیوں کی، وہ پاکستان میں میراتھن کی کہ میراتھن ہے لفظ. جب مجھے انگلش جو میں اگر غلط بولتا ہوں نا تو یہ میرا قصور نہیں ہے، مجھے ماہرین انگلش آتی الٹے تلفظ بتا رہے ہوتے ہیں. تو جو بھی تھی ریس، لڑکیوں کی دوڑ، سیدھا. تو ہمارے
بڑے لبرل قسم کے تھے صدر, تو نام لینے میں حرج نہیں, جنرل مشرف صاحب. تو میرا جب یہ لڑکیوں کی ریس کے بارے میں تبصرہ علماء نے کیا, بھائی اسلامی کنٹری ہے, چڑیاں پہنا کے لڑکیوں کو تم بھگاؤ گے, ٹیلی ویژن پہ یہ چیزیں دکھاؤ گے, تو محترم نے بیان میں کیا کہا تھا کہ جس کو یہ پسند نہیں ہے وہ اپنا ٹی وی بند کر دے. کیا خیال ہے, بند کر دے اپنا ٹی وی. تو یہ ہر لبرل کی یہی بات ہے, ہر لبرل کا یہی دعویٰ ہے کہ بھائی آپ, ہر آدمی اپنی نجی زندگی میں آزاد ہے. تو میں کہتا ہوں ہر آدمی جب آزاد ہے تو چرسی کو اجازت دو کہ وہ چرس بیچے, جس کو نہیں خریدنی وہ نہ. اس پہ ڈرگس پہ آپ اتنے لاکھوں لاکھوں روپے کے جرمانے کیوں لگاتے ہو؟ ہر آدمی آزاد ہے, وہ ہیروئن رکھ کے بیٹھے, جس نے پینی ہے پیے, نہیں پینی تو کسی اور کے معاملات میں ٹانگ کیوں اڑا رہے, قانون سازی کیوں ہو رہی ہے اس کو روکنے کے لیے؟ آپ کہہ سکتے ہو بھائی اس لیے روکا جا رہا ہے کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے بھی پئیں گے. تو گن پوائنٹ پہ تھوڑی پہ لا رہے ہم کسی کو, اپنی مرضی سے پئیں, نہیں پینا چاہیں تو کوئی زبردستی نہیں ہے. آپ کہہ سکتے ہو کہ نہیں بھائی, بعض دفعہ اس کو دیکھ کے رغبت ہوگی لوگوں کو اور وہ نہ ہو سکتا ہے ٹرائی کے لیے پیے اور لوگوں کا نقصان ہو, تو گورنمنٹ لوگوں کی خیر خواہ ہوتی ہے, وہ لوگوں کو ایسا کام نہیں کرنے دے گی جس سے ان کا نقصان ہو. ہم یہ کہتے ہیں بھائی اللہ کی جو حکومت ہے نا وہ بھی اپنی مخلوق کی خیر خواہ ہے. وہ مردوں کو چڑیاں پہن کے عورتیں بھاگتا ہوا دیکھنا پسند, سب ٹی وی بند نہیں کریں گے, بہت سے دیکھیں گے اور دیکھ کے بہکیں گے, حرام کاریوں کی طرف جائیں گے. کتنے زیادہ ریپ کے واقعات ملک میں بڑھ رہے ہیں کہ بچوں کے ساتھ بدکاری کے واقعات, لڑکیوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات کتنے زیادہ ملک میں بڑھ رہے ہیں. یہی ٹھڑک تو ہے حرام, جو آپ ٹیلی ویژن میں چیزیں دکھا دکھا کے لوگوں کی ایک حرام خواہشات کو بڑھا رہے ہیں اور ان کے پاس حلال کو پورا کرنے کے راستے بند ہوئے ہیں. تو پھر یہی کچھ ہوگا معاشرے میں. اس کے لیے قانون سازی بھی ضروری ہے, اور گناہ کو پھیلنے کے مواقع اور گناہ کو معاشرے میں بڑھنے کے مواقع پر کنٹرول کرنا بھی ضروری ہے. تو مذہب دو اور دو چار کی طرح بات کرتا ہے. مذہب کہتا ہے عورت کو بغیر پردے کے گھومنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ اس کی طرف جب نظر لوگوں کی پڑے گی, اور یہ کہنا اچھی نظر سے دیکھے نا, بری نظر سے کیوں دیکھتے ہو, تو یہ ہم یہ کہتے ہیں کہ چرسی اور ہیروئنچی کو ہیروئن لے جانے کی بھی اجازت دو, اور جب کچھ ٹھرکی لوگ اس کی ہیروئن کی طرف دیکھ رہے ہو نا کہ ایک ہمیں بھی سٹا لگانے دو, تو ان کو کہو کہ اپنی نظروں کو ٹھیک کرو. وہاں کے وجہ کیا ہے؟ ادھر کا جو نقصان ہے یہ صحت کا نقصان ہے, فوراً صحت کو نقصان ہوتا ہے, اور ادھر کا جو نقصان ہے اس سے آہستہ آہستہ معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے. تو اسلام لوگوں کا خیر خواہ ہے, اللہ سے بڑھ کر اپنی مخلوق کا خیر خواہ کوئی نہیں ہو سکتا. وہ کہتا ہے کہ جس چیز کا تمہاری باڈی کو نقصان ہے وہ بھی چھوڑ دو, اور جس چیز سے تمہاری تہذیب ختم ہو جائے گی, تھوڑے دنوں میں پتہ ہی نہیں چلے گا تمہارا باپ کون ہے, اس کو بھی چھوڑ دو. تو پتہ ہی نہیں چلتا باپ کون ہے, اور ساری ذمہ داری اکیلی ماں پر آتی ہے. تو یہ عورت پہ ظلم ہے یا نہیں ہے؟ وہ پیدا کر رہی ہے اور ساری ذمہ داری اکیلے اس کے کندھوں پر. جس کے پانی سے اللہ نے اس کی اولاد کو پیدا کیا, وہ ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے, وہ صرف اپنی خواہش پوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. تو گدھے گھوڑے ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ تو کتنا کلچر کی ایسی کی تیسی کر دی, اور لوگ کہتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے؟ تہذیب یافتہ ہے. اور ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ کچھ صحافی ایسے بٹھائے ہوئے ہیں جو پیسے لیتے ہیں باہر سے, اور ان کا کام یہی ہے کہ اس کلچر کی تعریفیں کرنا اور ہمارے کلچر کی برائیاں کرنا. ابھی کچھ دن پہلے ایک صحافی کا انٹرویو آیا, کوئی جہاز میں کوئی مرد اور عورت نے قابل اعتراض حرکتیں شروع کر دیں, لڑکا لڑکی نے, میاں بیوی تھے یا پتہ نہیں واللہ عالم, شاید میاں بیوی ہوں گے, لیکن میاں بیوی کا مطلب یہ تو نہیں کہ کھلے عام آپ شروع ہو جائیں. تو ایک کلپ آیا, چند صحافیوں سے انٹرویو لیا گیا کہ یہ کیسا ہے. تو ایک مشہور لبرل صحافی ہیں, سب جانتے ہیں, ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو محترم سے جب پوچھا گیا تو میں نے کہا اب تو یہ 100% بولیں گے کہ یہ غلط ہے, بھائی کھلے عام یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے. لیکن وہ صحافی جو ہیں ان کا کام ہے علماء کے خلاف, مولویوں کے خلاف, براہ راست اسلام کو برا نہیں کہتے, ویسے نبی کی بڑی تعریفیں کریں گے, نبی نے یہ سکھایا, نبی نے یہ سکھایا, لیکن جہاں بے حیائی کی بات آئے گی وہ بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں. اب جب یہ بات آئی نا, محترم سے پوچھا گیا, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ علماء کے تو بہت خلاف بولتے ہیں کہ مولوی ایسے مولوی ایسے, خود ان کی اسپیچز میں اتنا تضاد ہے,
صاف پتہ چلتا ہے ان کا مقصد انسانیت کی خدمت نہیں ہے, ان کو ایک ہدف دے کے بٹھایا گیا ہے اور وہ کلچر انہوں نے معاشرے میں لانا ہے. تو جب پوچھا گیا محترم سے کہ یہ جو پی آئی اے میں حرکتیں ہو رہی تھیں آپ کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں, تو محترم کا اسٹائل دیکھو, اوہ ہو گورا کہاں سے کہاں نکل گیا, اور ہم ابھی تک انہی بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ جہاز میں اس نے یوں کس کر لیا تو اس نے ہاتھ پھیر لیا تو اس نے یوں کر لیا. کیا ہو گیا ان مولویوں نے مسلمانوں کو کہاں لگا؟ ارے اپنے کردار کو درست کرو. ہمارے نبی نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا, پتہ نہیں مجھے پوری تقریر یاد نہیں ہے ابھی, کچھ اسی قسم کا اسٹائل تھا, اسٹائل یاد رہ گیا, پورے الفاظ یاد نہیں ہے, مفہوم بیان کر رہا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مسلمان سچ بولتا ہے, ہمارے نبی نے یہ فرمایا, ہمارے نبی نے یہ فرمایا. اور یہ کہاں لگ گئے بات کو, کیا بڑے ٹھنڈے پیٹوں آرام سے. وجہ کیا ہے؟ یہ صاف اس بات کی علامت ہے کہ اگر آپ نے ایک دفعہ یہ کہہ دیا نا کہ یہ غلط ہے, تو اس کا مطلب آپ کو جس کام کے لیے بٹھایا گیا ہے وہ تو آپ تو اس ہدف کے خلاف چلنا شروع ہو گئے نا. تو اب یہ بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ صحیح ہو رہا ہے, پبلک پیچھے پڑ جاتی, یہ بھی صحیح ہو گیا. ایک دفعہ نہیں 10 منٹ کی بات میں یہ کہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, غلط, یہ صحیح ہو رہا ہے, سوری یہ غلط ہو رہا ہے, ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ مسلمانوں کے مسائل دیکھو, چوریاں پھیل رہی ہیں اور کرپشن ہو رہی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لگے ہوئے. تو چوری کا اس سے کیا تعلق ہے بھائی؟ سائنسی ترقی کا اس سے تعلق ہے کہ پی آئی اے میں لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو کسنگ کریں, اس سے کوئی سائنسی ترقی ہوگی؟ ابے بھائی دنیا میں کسی یونیورسٹی میں دیکھا کیمسٹری میں آپ کے نمبر 90 آئیں گے, 90 آنے تھے, لیکن 100 اس لیے آئے تھے کہ آپ جو کرتے ہیں اوپنلی کرتے ہیں. کوئی دنیا میں کوئی یونیورسٹی اس بیس پہ نمبر دیتی ہو آپ کو, یا اس سے آپ کے ہاں اچھے سائنسدان پیدا ہونا شروع ہو جائیں؟ اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو ہمارے ملک میں لبرل لوگ ایک سازش کے تحت بے حیائی کو پروموٹ کرنے کی